بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کسی شخص کو اپنی طرف سے شہید قرار دیا جا سکتا ہے؟ آج کل بعض لوگ ایک خاص متنازع شخصیت کو شہید کہنے پر زور دے رہے ہیں، اور جو اس کو شہید نہ کہے اس کے خلاف پاکستان میں اندھیر نگری چرپٹ راجہ قانون کے تحت ایف آئی آر درج ہو رہی ہے۔ اس موقع پر ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی شخص کو شہید قرار دینے کے لیے قرآن و حدیث کی کوئی دلیل موجود ہے؟ قرآن کریم میں شہید کا درجہ بہت عظیم بتایا گیا ہے، اس لیے منہ اٹھا کر ہر کسی کو شہید نہیں کہا جا سکتا، خصوصاً ایسے لوگوں کو جن کے مذہب میں اصحاب رسول اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مومن ہی نہ ہو اور قرآن تحریف شدہ کتاب ہو۔ کیا اسلام میں ایسے لوگوں کو شہید کہا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے بارے میں واضح طور پر شہادت کی خبر دی۔ مثال کے طور پر یہ صحیح بخاری ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، باب کتاب مناقب میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے حضرت عمر اور حضرت عثمان کو شہید فرمایا، لیکن یہ لوگ کیا ان کو شہید مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں؟ پھر تو سب سے پہلے تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانی چاہیے، جن کی شہادت کی خبر اللہ کے نبی نے دی، اور یہ لوگ اس کو مومن ہی تسلیم نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح پیشن گوئیاں اور فضائل موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خامنائی کے بارے میں قرآن یا کسی صحیح حدیث میں شہادت کی کوئی خبر یا پیشن گوئی موجود ہے؟ اگر نہیں تو پھر کسی کو زبردستی شہید منوانا اور اس پر قانونی کارروائی کروانا کہاں تک درست ہے؟ مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ وہ صحابہ کرام جن کی فضائل اور ایمان پر قرآن اور حدیث میں دلائل موجود ہے، جیسے اصحاب ثلاثہ جو ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم، ان کی شان اور مقام کو تسلیم نہیں کرتے یہ لوگ، بلکہ ان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی کے ایمان یا مقام پر اعتراض کرنا جرم ہے تو پھر سب سے پہلے ان عظیم صحابہ کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ شہادت کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے۔ تم کسی کے بارے میں امین تو رکھ سکتے ہو، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ زبردستی کسی کو کسی عقیدے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام کا احترام امت مسلمہ کے لیے متفق اصول ہے۔